नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, फैज़ान इमाम अली मकाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। जिस शख्सियत बाबरकत का इंतज़ार था वो ज़ाते बाबरकत मिंबर नूर पर जब वफ़ात हो चुकी तो टी शेर और समाप्त करें, कहते हैं सुभान अल्लाह। तमामी हज़रात अपने हाथों को उठाए, कहे या रसूल अल्लाह। आप अपने बाबा से बड़ा हाथ, दोनों हाथों को उठाए, कहे या रसूल अल्लाह। सुबह शाम मलाइके आए, सुबह शाम मलाइके, कुछ ऐसा है देख लो चल कर मेरे नबी का रोज़ा ही, कुछ ऐसा है। जिनकी महफिल सजाई गई है सैयदना सरकार इमाम अली मकाम, उनकी बारगाह में मरतबत का शेर समाप्त करें, कहते हैं सुभान अल्लाह। उन्होंने मैदान करबला में ऐसा सजदा किया, कसम खुदा की, ऐसा सजदा किया कि सारी दुनिया के सजदों को बचा लिया। समाप्त करें, सारी दुनिया के सजदों को बचा लिया। समाप्त करें। आए नबी ये सजदे, ये सजदे नबी, ये सजदे, ये सजदे के सदके हमको सजदों की तौफीक मिली। ये सजदे के सदके हमको सजदों की तौफीक हुई। ये सजदे के सदके हमको आले नबी औलाद अली का, आले नबी औलाद अली का सजदा ही कुछ ऐसा है। आले नबी औलाद अली का सजदा ही कुछ ऐसा है। आले नबी औलाद अली का। नामुमकिन को मुमकिन करके शेर का जबड़ा फाड़ दिया। नामुमकिन को मुमकिन करके शेर का जबड़ा फाड़ दिया। गौस के दर पर पलने वाला, गौस के दर पर पलने वाला कुत्ता ही कुछ ऐसा है। गौस के दर पर पलने वाला कुत्ता ही कुछ ऐसा है। ये है करामत हिंद के राजा यानी मेरे ख्वाजा की। ये है करामत हिंद के राजा यानी मेरे ख्वाजा की।
بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، فاتح کشمیر شہزاد کا بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، دیکھ لو چل کر میرے نبی کا روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ آئیے بلا کسی تغییر و تاخیر کے اپنے معزز دماغ خدیم استقبال دونوں ہاتھوں اٹھائیں اور زوردار شاندار نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان امام علی مقام، فیضان شہدائے کربلا، فیضان سرکار غوث پاک، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار حضور مشاہیر ملت، فیضان حضور باجی صاحبہ، فیضان شیر ہندوستان، غلامان شیر ہندوستان، خلیفہ شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ، وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرہ یا اعلیٰ حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے،
جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی آج تیسری محفل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج کی محفل پاک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے خلیفہ اول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار رسول، سیدنا سرکار صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ عالی وقار میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ان کی محبت کیا ہے؟ ان کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی تو کیا انعام ملے گا؟ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضرات گرامی، آج میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی مفہوم یہ ہے آیت کریمہ کا، اور جو سچائی لے کر آئے اور جس نے تصدیق کی وہ لوگ متقی ہیں۔ جو سچائی لے کر کے آئے
اور جس لانے والے کی تصدیق کی وہ لوگ متقی ہیں۔ یہ آیت اس آیت کے تعلق سے سرکار مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس میں دو بات کا ذکر ہے، ایک سچائی لانے والے کا ذکر ہے اور ایک سچی بات کی تصدیق کرنے والے کا ذکر ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں سچائی لانے والے محمد الرسول اللہ ہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ تو والذی جاء بالصدق سے مراد نبی پاک ہے، وہ صدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہے، اور قرآن نے انہیں ہم اولئک ہم المتقون فرمایا ہے۔ ان کے تقوی کو قرآن نے بیان کیا، یعنی پتہ چلا نبی پاک پر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہے، مردوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت عمر ہے، حضرت ابو بکر ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک ہم المتقون، وہ متقی لوگ ہیں۔ تو ان کی سچائی کو قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے تقوی کو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن انہیں صدیق بتا رہا ہے، قرآن انہیں متقی فرما رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین، اصدق الصادقین مطلب سچوں میں سب سے بڑے سچے، سچوں میں سب سے بڑے سچے، اصدق الصادقین سچوں کے سردار، سید المتقین متقیوں کے سردار۔ تو وہ کون ہے؟ یہ قرآن نے انہیں کہا ہے، متقی بھی قرآن نے کہا، انہیں ان کی نبی کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر کو قرآن نے بتایا ہے۔ تو وہ صدیق اکبر ہیں جن کے صادق بلکہ صادقوں سے صادقین کے امام ہونے کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، متقیوں کے سردار ہونے کو قرآن بتا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی قرآن پاک کے روشنی میں آپ دیکھتے جائیں گے تو ابھی آپ کو ہم انشاءاللہ بھی آگے بتائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچپن کا زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ساتھ گزرا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جب ان کی ولادت پاک ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو غیب سے آواز آئی تھی، غیب سے آواز آئی تھی یہ عتیق ہے یعنی آزاد ہے اور یہ صدیق ہے۔ حضرات گرامی تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے کہ ولادت کے وقت ان کی والدہ کو آواز آ رہی ہے اور وہ صدیق اکبر ہیں، ایمان لا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر کب؟ جب اعلان نبوت فرمایا تب، مگر اعلان نبوت کے بعد ایمان لانے سے پہلے بھی صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہ کیا، جنہوں نے کبھی جو ہے کفر نہ کیا، بت پرستی نہ کی، شرک کا کام نہ کیا، وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا مگر پھر سنیں، بزرگوں کا واقعہ، بزرگوں کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے عشق میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، مفہوم یہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے سلسلے میں۔ حضرت صدیق اکبر ملک شام میں ہیں، یہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت فرمایا۔ صدیق اکبر ملک شام میں ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، آسمان سے اتر کر کے
میری گود میں آ گئے ہیں۔ اب جب یہ ہوا، خواب سے بیدار ہوئے، اب اٹھنے کے بعد ایک بے چینی ہوئی، ایک بے قراری پیدا ہوئی کہ یہ خواب، پہلی بار اس طرح کا خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں ہے، سورج میری گود میں ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اس خواب کا مطلب کیا نکلے گا۔ اب خواب کی تعبیر بتانے والے کی تلاش ہوئی تو ایک بہت ہی عمر دراز راہب تھے، اب ان کے پاس لوگوں نے بتایا وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، وہاں پہنچے، ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد بتایا، اور وہ راہب جو تھے توریت کا علم وہ رکھتے تھے، انجیل کا علم وہ رکھتے تھے، زبور کا علم وہ رکھتے تھے، اب انہیں توریت و انجیل کا علم تھا، اب وہ کافی عمر دراز تھے، عمر کے لحاظ سے ایسی عمر ہو چکی تھی، صاف طریقے سے انہیں دکھ بھی نہیں رہا تھا بظاہر، کہ نہ صحیح طریقے سے سننے کی سماعت برقرار تھی۔ حضرت صدیق اکبر وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ انہوں نے پوچھا خواب کیا دیکھا؟ خواب جب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج دونوں میری گود میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے، راہب نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام، اصلی نام عبداللہ ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر میری کنیت ہے۔ پوچھا آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ تو بتایا کہ میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ یہاں کیا کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا میں تجارت کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد کچھ باتیں اور بھی پوچھی۔ اب جب سب سنا، سب سننے کے بعد ساری چیزوں کو ملایا، اور ملانے کے بعد وہ راہب اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، انہوں نے کہا مبارک ہو، ہم نے توریت و انجیل میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، آپ کے بتانے کے مطابق ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں، اور مبارک ہو اے ابو بکر، تم ان کے پہلے وزیر اور پہلے خلیفہ ہو۔ اب یہ سنا تو صدیق اکبر چلے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ نبی ہوں گے، وہ نبی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ملک شام سے واپس آئے، مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب خواب کی تعبیر جو تھی انہیں بے چین اور بے قرار کیے ہوئی تھی، سامان کو رکھا، اور اس کے بعد سیدھے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد نبی نے انہیں دیکھا، انہوں نے نبی کو دیکھا، مسکرائے۔ اب اس کے بعد آ کر کے عرض، جیسے ہی ملاقات ہوئی، نبی نے فرمایا اے ابو بکر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے دامن میں آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جتنے نبی آئے معجزہ لے کر کے آئے، جتنے نبی آئے معجزہ لے کر کے آئے، اور ہر ایک نبی سے ان کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، کیا میں بھی کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں بھی کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر، ملک شام میں جو تم نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر جو راہب نے بتائی ہے، کیا یہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ اتنا سنا فوراً قدموں میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ایمان لا کر کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ان راہب نے بھی فرمایا تھا، بتایا تھا
کہ اے ابو بکر میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، وہ نبی آ گئے ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرات گرامی، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اب یہاں رک کر کے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ایک بات آپ کے ذہن نشی کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچو، صدیق اکبر معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں جو تم نے خواب دیکھا کیا یہ میرا معجزہ نہیں؟ جو راہب نے تعبیر بتائی کیا یہ میرا معجزہ نہیں؟ اب یہاں بتائے صدیق اکبر آ رہے ہیں، نہ انہوں نے خط بھیجا ہے، نہ انہوں نے قاصد کو بھیجا ہے، نہ کسی کے ذریعے خبر پہنچائی ہے، یہ بتایا کس نے؟ یہ علم ہوا کیسے؟ نبی کو پتا چلا کیسے؟ تو کہنا پڑے گا میرے نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، میرے نبی کو غیب کا علم ہے۔ صدیق اکبر نبی کا علم غیب دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں، اور آج کا وہابی کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں، جو یہ عقیدہ رکھے گا مشرک ہو جائے گا۔ ارے عقل کا اندھا، ذرا سوچ تو صحیح، صدیق اکبر علم غیب کو دیکھ کر کے ایمان لائے اور تو اس پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ پتا چلا صحابی کا عقیدہ الگ ہے، وہابی کا عقیدہ الگ ہے۔ ہمیں وہابی کا عقیدہ نہیں، صحابی کا عقیدہ چاہیے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اب آئیے، وہ صدیق اکبر جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نہ جان کی فکر کی، نہ اولاد کی فکر کی، نہ مال کی فکر کی، نہ دولت کی فکر کی، سب کچھ قربان کر دیا نبی پر، سب قربان کر دیا نبی پر۔ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، یہ صحابہ کی تاریخ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ اہل سنت فرماتے ہیں، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے۔ جب 40 لوگ مسلمان ہو گئے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کھل کر کے اعلان کیا جائے اور مسجد حرام شریف میں نماز ادا کی جائے، اذان و نماز ہو۔ صدیق اکبر کے بار بار اصرار پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے۔ اب کافروں کو جب پتہ چلا، کافروں نے بہت مصیبتیں اور اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور سرکار کے اوپر ہونے والی جو مصیبتیں تھیں اپنے اوپر لینا شروع کیا اور کافروں کو بھگانا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی، مصیبتیں پہنچائی، یہاں تک کہ اتنی تکلیفیں دی کہ ایسا لگا، ایسے بے ہوش ہو گئے صدیق اکبر کہ لوگوں کو محسوس یہ ہونے لگا کہ حضرت صدیق اکبر کی روح نکل گئی ہے۔ لوگ لے کر کے آئے اور ان کی والدہ کے پاس ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کو اس طرح تکلیفیں پہنچائی تھی کافروں نے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جان جا چکی ہے، بے ہوش ہو چکے تھے، کافی پورا دن بے ہوش رہے۔ رات کے کسی وقت میں جب ہوش آیا تو بتانا یہ ہے کہ اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد صدیق اکبر کو جب ہوش آیا تو اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں، ام الخیر سے پوچھتے ہیں، اے میری والدہ یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا حال کیا ہے؟ والدہ کہتی ہیں انہی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اتنی پریشانیاں ہوئی، اتنی مصیبتیں ہوئیں، اتنی اذیتیں ہوئی، پھر بھی انہی کا حال۔ کہا ہاں میری جان رہے نہ رہے مگر یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا معاملہ ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ وہ فوراً ان کے ام جمیل کے پاس حضرت فاروق اعظم کی بہن کے پاس جاتی ہیں، وہاں جا کر کے حال معلوم کر کے آتی ہیں۔ صدیق اکبر کو جب معلوم ہوا آقا
سلامت ہے، آقا صحیح سلامت ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اب کوئی بات نہیں، میرے آقا سلامت ہے تو میری کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، شمع کو پروانہ، بلبل کو پھول بس، اور ابو صدیق کو رسول، صدیق کو خدا کا رسول بس۔ تو حضرات گرامی وہ ہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ۔ سننے آئے ہیں تو سنیں، اور باتیں کرنے کے لیے گروپ بنا کے بیٹھنے آئے تو باہر چلے جائیں، مہربانی ہوگی۔ وقت گزارنے کے لیے پروگرام نہیں ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، اے ابو بکر، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا ہے، حکم الہی ہے، وہ وقت آئے گا، مکہ شریف سے ہجرت کر کے جانا ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جب مدینہ شریف چلیں ہجرت کریں تو مجھے نہ چھوڑیں، مجھے ساتھ میں لے لیں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ وقت آیا، ہجرت کی رات آئی، کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دولت قدے کا محاصرہ کر لیا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، 40 کافر تھے، نبی کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مولا علی کو بلاتے ہیں اور اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، ساری امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، کنکریاں اٹھا کر کے کافروں پر پھینکتے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے کافر اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے آقا نکلے انہی کے درمیان سے اور باہر نکلتے چلے گئے۔ اب یہ وہ فعل ہے، یہ وہ کام ہے کہ میرے نبی نے کریاں پھینکی تھی اور کافروں کے اوپر گئی تھی، مگر اللہ فرماتا ہے شان محبوبیت تو دیکھے، انداز محبوب کو تو دیکھے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے، اللہ نے پھینکی۔ نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہے، نبی پھینکے تو خدا کہے آپ نے نہیں، اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی ہے۔ نبی نکلے، اب نکلنے کے بعد سیدھے حضرت صدیق اکبر کے وہاں پہنچے، دیکھا صدیق اکبر کسی کے انتظار میں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر، رات کا اتنا حصہ ہے، ابھی تک جگ رہے ہو، انتظار کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا عشق رسول دیکھو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے آپ نے فرمایا ہے کہ ساتھ میں چلنا ہے، میں نے اپنے اوپر نیند کو حرام کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا تشریف لائے اور مجھے سوتا ہوا پائے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور آئیں اور میں سو رہا ہوں، حضور کو جگانا پڑے، بیدار کرنا پڑے۔ اب اس کے بعد وہاں سے ساتھ چلے، اب ساتھ چلنے لگے تو ساتھ چلتے ہوئے غار ثور پہ پہنچے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد جبل ثور پہ پہنچتے ہیں، غار کے اندر تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ اب غار کے اندر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے تشریف نہ لے جائیں، پہلے مجھے جانے دیں، میں پہلے جا کر کے دیکھوں تو صحیح، اندر کوئی اذیت پہنچانے والی چیز نہ ہو، اندر جا کر کے صفائی کروں، اندر جا کر کے میں انتظام کروں۔ حضرت صدیق اکبر اندر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا کہ بہت سارے سوراخ اس کے اندر موجود ہیں، روایتوں میں آیا کہ 70 سوراخ تھے۔ اب وہ جب تشریف لے گئے، ہر ایک سوراخ کو کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے بند کرنا شروع کیا، جو چادر پاک تھی چادر پاک کو پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کرنا مکمل ہو گیا ہے، ایک سوراخ بچ گیا تھا۔ صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھا شریف اس جگہ پر رکھ دیا، پھر نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب اندر تشریف لے آئے، اندر تشریف لے جا رہے ہیں سرکار۔
ایک درخت ہے جو غار کے منہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت اکھڑ کر کے غار کے منہ پہ آ کر کے جم گیا، اور ایسا جمع کہ لگ رہا تھا یہی اگا ہے اور یہی بڑا ہو کر کے جمع ہوا ہے۔ ادھر نبی کا حکم دیکھیں، نبی چاہتے جو نبی درخت کو اشارہ کریں وہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر کے غار کے منہ پر آ کر کے رک جائے۔ نبی ایسے مالک، ایسے مختار، وہ نبی چاہتے تو سارے کافر ہلاک ہو جاتے، وہ نبی چاہتے تو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، وہ نبی چاہتے تو ہجرت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر بزرگوں نے فرمایا انہوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کی یہ ان کی مجبوری نہیں تھی، انہوں نے خوشی سے تکلیفیں برداشت کی ہے، اس لیے کہ میری امت کے غریب لوگوں کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میرے نبی تو آرام و آسائش سے رہے، غریب امت کا خیال کیا ہے میرے آقا نے، وہ میرے آقا مجبوری میں نہیں تھے بلکہ خود چاہ کر کے ان تکلیفوں کو میرے آقا نے برداشت کیا ہے۔ اور یہ ہوا درخت لگ گیا، پھر اللہ کا حکم ہوا، مکڑی آئی اور مکڑی نے جالے تان دیے، مکڑی نے جالے تان دیے۔ ادھر کافروں کو خبر ہو گئی کہ نبی ہجرت کر کے روانہ ہو چکے ہیں، کافروں نے تلاش کرنے والے لوگوں کو، کھوجی لوگوں کو، جو کھوجنے والے ڈھونڈنے والے تھے، ان لوگوں کو تیار کیا۔ اب وہ لوگ صدیق اکبر کے قدم پاک اور سرکار کے قدم پاک کے نشانات کو دیکھتے گئے، پیچھا کرتے گئے، دیکھتے گئے، پیچھا کرتے گئے، جیسے ہی غار تک پہنچے ان لوگوں نے کہا یہاں تک آنے کا نشان تو مل رہا ہے، اس کے بعد دائیں گئے یا بائیں گئے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کافروں میں سے کہ ہو سکتا ہے غار کے اندر گئے ہوں، ہو سکتا ہے غار کے اندر گئے ہوں۔ تو دوسرے کافروں نے کہا بے وقوف ہو، غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ درخت ہے، درخت کا پتا ٹوٹا ہوتا، اس کی ٹہنی ٹوٹی ہوتی، یہ جالے مکڑی کے تنے ہوئے ہیں، مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، وہ تو ٹوٹ گیا ہوتا، نہ درخت کا پتا گرا ہے، نہ شاخیں ٹوٹی ہیں، نہ مکڑی کے جالے ٹوٹے ہیں، پھر اس کے اندر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عقل پہ پتھر پڑے، سارے کافر واپس آ گئے، صدیق اکبر اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافر آ چکے ہیں، ان کے قدموں کو دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان کی مجھے کوئی فکر نہیں، یہ جان ہے ہی اس لیے کہ آپ پر قربان کر دی جائے، مگر یا رسول اللہ فکر ہے تو آپ کی۔ نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ واپس چلے گئے، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر یاد کرو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہے تو جہان ہے، میرے آقا جہان کی جان ہے، جہان کی جان ہے۔ اب دوسرا شعر سنیے، فرماتے ہیں جان ہے جان کیا خاک نظر آئے، جان ہے جان کیا خاک نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، ارے وہاں کیوں پھر رہے ہو، جان کوئی دکھنے والی چیز تھوڑی ہوتی ہے، جان روح جان جسم میں ہوتی دکھتی نہیں ہے، وہاں میرے آقا کائنات کی جان ہے، وہ دکھنے والی ذات نہیں ہے تمہیں، اس لیے گرد غار کے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہو۔ عقل پر پتھر پڑے، وہ سب واپس ہو گئے۔ اب واپس ہو گئے، ادھر غار کے اندر کیا ہوا، غار کے اندر صدیق اکبر کے زانوِ اقدس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور رکھا، آرام فرمانے لگے۔ اب ایک سانپ ہے اس میں، وہ سانپ کون سے سانپ ہیں؟ روایتوں میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سانپ نے پوچھا تھا
یا روح اللہ، وہ نبی آخر الزمان جو تشریف لائیں گے مکہ شہر میں، وہ مکہ شہر ہے کہاں؟ سبحان اللہ سبحان وہ مکہ شہر ہے کہاں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا اے سانپ، مکہ شریف میں تو آئیں گے مگر وہ تو 600 برس کے بعد آئیں گے، 600 برس کے بعد آئیں گے۔ تمہیں معلوم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سانپ نے جواب دیا تھا میں اپنے اس آقا کا انتظار کرنا چاہتا ہوں، جب وہ آئے تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے راستہ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ نے مکہ شریف کا راستہ بتایا، وہ سانپ چلے اور چلنے کے بعد مکہ شریف پہنچ کر کے غار ثور میں چلے گئے، اور وہ جو 70 سوراخ اس غار کے اندر تھے، علماء فرماتے ہیں، محققین علماء فرماتے ہیں سانپ نے خود جان بوجھ کر کے 70 سوراخ کیے تھے کہ اگر کوئی سوراخ 1-2 بند کر دے تو اتنے سوراخ کر دو کہ بند کرنے والا سارے سوراخوں کو بند نہ کر سکے، کسی نہ کسی سوراخ سے آگے بڑھ کر کے نبی کا دیدار مل جائے۔ مصطفیٰ کے نور ہے، فاطمہ کے دل کا جے، صحابہ ہمارے کبیر، ہمارے انسان۔ 70 سوراخ سانپ نے کیا تھا، اور اس وقت وہ کہیں چلے گئے تھے چارہ وغیرہ کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، غذا کی تلاش میں چلے گئے تھے۔ اب جب ادھر دے آئے تو انہوں نے ہر سوراخ میں جا کر کے دیکھا تو ہر سوراخ کو بند پایا۔ ایک سوراخ پر جیسے ہی سر لگا تو کچھ نرم و نازک چیز محسوس ہوئی، تو انہوں نے کئی بار سر کو حضرت صدیق اکبر کی ایڑی سے رگڑا اور بزبان حال یہ التجا کی اے ابو بکر قدم پاک ہٹا لو، میں بھی دیدار رسول کر لوں، قدم پاک ہٹا لو، میں بھی دیدار رسول کر لوں۔ ایک طرف وہ عاشق ہے، دوسری طرف یہ عاشق صادق ہے، وہ بھی دیدار کے لیے بے چین ہے، یہ بھی اپنی محبت کا اور عقیدت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ادھر چار صاحب کی بے چینی ہے، ادھر ابو بکر کی اس کا امتحان ہو رہا ہے، ادھر بے قراری ہے، ادھر بھی محبت کا امتحان ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے صاحب مجھے تکلیف ہو جائے یہ گوارا ہے، مگر نبی کا دیدار ہو جائے یہ ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے ڈس لے یہ گوارا ہے، مگر نبی کو کوئی تکلیف ہو یہ گوارا نہیں۔ سانپ نے مجبور ہو کر کے ڈس لیا، مجبور ہو کر کے ڈس لیا۔ اب اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ قطرے آنسو کے سرکار کے چہرے انور پر گرے۔ نبی بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، پیر ہٹا دیا۔ سانپ آئے، نبی کی زیارت کی، روایتوں میں آیا کہ نبی نے پوچھا بھی تو سانپ نے کہا یا رسول اللہ میں ڈسنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب دیکھا کہ پیر ہٹ نہیں رہا ہے تو میں نے مجبور ہو کر کے ڈس لیا ہے۔ سانپ ان کا عاشق، سانپ ان کے انتظار میں، درخت ان کا حکم مانے، چاند ان کا حکم مانے، سورج ان کا حکم مانے، ساری کائنات ان کے ماتحت ہے۔ میرے آقا سرکار دو جہاں کی ذات وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پکار کے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب ادھر زہر پھیلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا اور صدیق اکبر کی اس جگہ پہ لگا دیا۔ لعاب دہن کا لگانا تھا کہ زہر کا اثر ختم ہوتا نظر آیا، حضرت صدیق اکبر کو آرام ملتا نظر آیا۔ حضرت گرامی وقار اب یہاں پر سوچنے والی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے، وہ کہاں ہیں عقل کے اندھے دیو کے بندے جو لوگوں کو یہ عقیدہ اور نظریہ دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی بے بس اور مجبور ہے، معاذ اللہ نبی کی طاقت و قوت کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ ارے عقل کے اندھوں دیکھو تو صحیح، میرے آقا وہ ہیں کہ درخت کو اشارہ کر دیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری
دوسری جگہ آ جائے۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے انتظار میں سانپ بھی 600 سال کی زندگی گزارے۔ میرے آقا وہ ہیں کہ اپنا لعاب دہن لگا دے تو زہر کا اثر ختم ہوتا ہوا نظر آئے۔ میرے آقا کے لعاب دہن میں یہ اثر ہے۔ اے وہابیوں، کیسے کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے؟ کیسے کہتے ہو ہم نبی کی طرح ہے؟ اگر تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو تو ذرا گھر میں اپنے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس بیماری کی جگہ پر اپنا تھوک لگا کر کے دیکھنا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے بتانا، تو ڈاکٹر تمہارے دماغ کا علاج کروائے گا کہ تمہارے تھوک کے اندر انفیکشن ہے۔ اگر کٹی ہوئی جگہ پہ لگاؤ گے تو بجائے صحیح ہونے کے اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا، یہاں تک کہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمہارا تھوک ہے کہ جس جگہ کاٹا گیا ہو، جس جگہ زخم ہو، وہاں انفیکشن بڑھ جائے گا، اور وہ میرے نبی کا لعاب دہن ہے، جہاں لگا دیا جائے شفا ملتی نظر آئے۔ تو یہ ہے میرے آقا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جنت صاحب کوثر رحمت اہل بیت کرام، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ صدیق اکبر ہیں، جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے خاندان کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، اور نبی کے ایک حکم پر فوراً روانہ ہو گئے۔ یہ عاشق رسول کی ذات تھی، یہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ حضرات گرامی وقار، اور ایک بات اور سنتے چلیں، آج لوگوں کا ایمان و عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، اور آج کے صلح کلی مولوی اور صلح کلی مفتی اور صلح کلی نیتا جو ہیں اور ایمان کو کمزور کرنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حالات خراب ہیں سمجھوتا کر لو، کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ، اسلام کے نام پر ایک ہو جاؤ، اگر نہیں ہوگے تو مار دیے جاؤ گے، اگر ایک نہیں ہوگے تو مٹا دیے جاؤ گے۔ ارے عقل کے اندھو تمہیں نہیں معلوم، میرا خدا وہ ہے جو جب مارنے پہ آتا ہے تو فرعون جیسے کو بلکہ نمرود جیسے کو ایک مچھر سے مار دیتا ہے۔ مچھر اس کی ایک ناک میں گھستا ہے، ناک کے ایک سوراخ سے گھستا ہے، اور ڈاکٹروں سر میں درد شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حکیموں طبیبوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس طبیبوں نے کہا اب اس کے سر پر صبح شام جوتے مارے جائیں، جوتا مارا جاتا ہے کہ سر کا درد صحیح ہو جائے، مگر نہیں، نہ سر کا درد صحیح ہوتا ہے نہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ اتنا مارا گیا کہ وہ نمرود مر گیا، ہلاک ہو گیا، اور جیسے ہی مر گیا تو وہ مچھر دوسری ناک کے دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے، اور بتایا گیا کہ وہ مچھر بھی جو تھا وہ لنگڑا مچھر تھا، وہ مچھر بھی جو تھا لنگڑا مچھر تھا۔ تو سنو، ادھر نمرود کو مارنا ہوا تو ایک مچھر کو بھیج دیا، اور بھی لنگڑے مچھر کو، اور یہاں نبی پاک ہیں، صدیق اکبر ہیں، بچانا ہوا تو مکڑی کا جالا تنوا دیا۔ یعنی خدا وہ ہے جو بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے بچا لے، اور اگر مارنے پہ آئے تو لنگڑے مچھر سے مار دے۔ ارے ہمارا عقیدہ ملاؤں پہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نیتاؤں پہ نہیں ہے، حکومت پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان خدا پر ہے جس نے زندگی دی ہے، موت بھی دینے والا وہی ہے۔ جب تک رہیں گے حسینی بن کے رہیں گے، اور جب مریں گے تو حسینی بن کے مریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اس بچے کو عمر طویل عطا فرمائے، ایمان و عقیدے پختگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی،
تو بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ صدیق اکبر کی ذات، ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی ذات سے ہم سبق حاصل کریں۔ جیسے ہی نبی نے حکم فرما دیا، گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، اکیلے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور ہجرت جب کرنے لگے، راستے میں ہیں تو کبھی نبی کے آگے چل رہے ہیں، کبھی نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں۔ سوال ہوا ہے ابو بکر، یہ کبھی آگے کیوں، کبھی پیچھے کیوں، کبھی دائیں کیوں، کبھی بائیں کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب خیال آتا ہے کوئی کافر سامنے سے نہ حملہ کر دے میں آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی کافر پیچھے سے نہ حملہ کر دے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی دائیں سے نہ حملہ کر دے تو میں دائیں چلا جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی بائیں سے نہ حملہ کر دے تو بائیں چلا جاتا ہوں۔ وہ ہے صدیق اکبر کی ذات کہ جان بھی قربان ہے نبی پر، اولاد بھی قربان ہے نبی پر، قربان ہے نبی پر۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے اپنے مال کو لا کر کے پیش کرتے ہیں، اسی میں سرکار صدیق اکبر بھی ہیں۔ اپنے گھر گئے، گھر کا سارا ساز و سامان سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد بارگاہ نبی میں حاضر آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن خیال کیا تھا ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق آگے ہو جاتے ہیں، ہر معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں، آج میں آگے ہو جاؤں گا، میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور میں نے سارے گھر کے سامان کو اکٹھا کیا، آدھا دو حصے لگائے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، دوسرا حصہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ادھر سے دیکھا کہ صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں، گھر کا سامان لیے چلے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کتنا لے کر کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سارا سامان آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ وہ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج بھی میں نے سوچ لیا کہ صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم آدھا لے آئے، وہ تو پورا سامان لے آئے، گھر والوں کے لیے چھوڑا کیا؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، یعنی جو کچھ ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، نبی پاک کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ ہے حضرت صدیق اکبر۔ جبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آسمان میں تارے چمچما رہے ہیں، آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوچ رہی تھی کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، مگر جب سنا کہ یہ حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے والد کی نیکی؟ نبی فرماتے ہیں اے میری عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی۔ اب یہیں پر اپنا عقیدہ صحیح کرو، آسمان میں کتنے تارے ہیں کس کو پتا؟ گننے کون گیا؟ گنتی کرنے کون گیا؟ حضرت عائشہ کا سوال بتا رہا ہے، حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے جو کچھ زمین پر ہے نبی کو وہ بھی معلوم ہے، جو آسمان پر ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کر کے بتا دیا، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کتنے ہیں؟ نہیں، عقیدہ ہے کہ سب جانتے ہیں۔ یہ بتا دیجئے اتنی نیکیاں کس کی ہیں، اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ اور پھر نبی بھی یہ نہیں فرماتے کہ اے عائشہ مجھے کیا معلوم آسمان میں تارے کتنے ہیں، مجھے کیا معلوم نیکیاں کس کی کتنی ہیں۔ اور پھر نیکی
دکھا کے بھی ہوتی ہے، چھپا کے بھی ہوتی ہے، گھر کی تنہائی میں بھی ہوتی ہے، اکیلے میں بھی ہوتی ہے۔ تو اب کس نے کہاں نیکی کی کس کو معلوم؟ جو آپ ہمارے سامنے نماز پڑھیں، ہم آپ کے سامنے پڑھیں، ہم آپ کے سامنے کچھ ذکر کریں، آپ ہمارے سامنے کریں، آپ ہمارے سامنے کوئی نیک کام کریں، ہم آپ کے سامنے کریں، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ مگر آپ ادھر اپنے گھر، ہم اپنے گھر، اب ہم نے کیا نیکی کی آپ کو کیا خبر، آپ نے کیا نیکی کی ہمیں کیا خبر؟ حضرت عائشہ نے سوال کر کے بتا دیا، میرے نبی وہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں کسی کی نیکی بھی پوشیدہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کون کہاں کتنی نیکی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، تو حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، نبی جواب دے رہے ہیں۔ اب نبی جواب دے رہے ہیں، حضرت عمر کی اتنی نیکی ہے۔ اب حضرت عمر نے کتنی نیکیاں وہ کی ہوں گی جو بظاہر نبی سامنے موجود نہ ہوں گی، اکیلے میں کی ہوں گی، رات میں کی تنہائی میں کی ہوگی، اپنے گھر پہ کی ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ میرے نبی کو سب معلوم ہے کون کتنی نیکی کرنے والا ہے، کون کیسا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے۔ میرے نبی سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ حضرت عائشہ کا تھا۔ الحمدللہ یہی عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ تو بتا دو وہابیوں کو، اے وہابیوں، ہمیں تمہارا عقیدہ نہیں چاہیے جو تم اپنی کتاب میں لکھتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ہمیں تو حضرت عائشہ کا عقیدہ چاہیے۔ اور نبی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمر کی کتنی نیکی ہے، اور پھر عمر کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ نبی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کی کتنی نیکی ہے، یعنی زمین کی خبر دینے والے میرے آقا، آسمان کی خبر دینے والے میرے آقا ہیں۔ ارے میرے آقا وہ ہیں جو فرما دیں وہ ہمارا ایمان ہم آنکھ بند کر کے مان لیں۔ ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا کس کے کہنے سے مانا ہے؟ نبی کے کہنے سے مانا نا۔ اللہ کو دیکھا ہے، مانا کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے۔ جنت کو نہیں دیکھا، مانا ہے نبی کے کہنے سے۔ جہنم کو نہیں دیکھا، مانا ہے نبی کے کہنے سے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانا ہے نبی کے کہنے سے۔ حضرات گرامی، جبھی تو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، پیسے ادا کر دیے، بعد میں اس نے انکار کر دیا۔ اب اس نے کہا گواہ پیش کیجئے۔ اب وہاں جب خریدا گیا تھا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اب صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں نے پیسے دے دیے ہیں، یہ انکار کر رہا، کہہ رہا ہے گواہ پیش کیا جائے۔ کوئی تھا ہی نہیں، گواہ کس کو پیش کریں؟ کئی صحابی آئے، آ کر کے رک گئے، مگر وہیں ایک صحابی تھے، حضرت خزیمہ ہیں، وہاں آتے ہیں، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ نبی نے معاملہ بتایا۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے، پیسہ ادا فرما دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، خزیمہ جب خریدا گیا تھا تم وہاں موجود نہ تھے، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بغیر دیکھے مان لی ہے، جنت کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، جہنم کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، محشر کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، قیامت کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، لوح محفوظ کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، فرشتوں کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، حور و ملائک کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، غلما کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا، جنت کی غذاؤں کو نعمتوں کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا۔ جب سب مان لیا تو یہ بھی ہمارا یقین ہے جو آپ فرما رہے ہیں سچ ہے۔ جب خدا کے لیے ہم نے گواہی دی آپ کے کہنے پر تو یہاں گواہی کون سی بڑی بات ہے؟
نبی فرماتے ہیں اے خزیمہ، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب کہیں کوئی معاملہ ہو، قرآن میں یہ ہے کہ دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں جب گواہی دیں گی تو وہ بات مانی جائے گی، گواہی مانی جائے گی۔ اے خزیمہ، آج سے تمہاری تنہا گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ یہ کون مالک و مختار آقا ہیں؟ میرے آقا کا اختیار ہے، جس کے لیے جو چاہیں جائز فرما دیں۔ وہ حضرت خزیمہ کی تنہا ذات ہے کہ جس کے معاملے میں تنہا حضرت خزیمہ گواہی دے دیں، دو گواہوں کے برابر ان کی گواہی، یہ آقا کا میرے اختیار ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب بات چل رہی تھی سرکار صدیق اکبر کی۔ وہ صدیق اکبر جو ابھی آپ نے سنا، پورا مال گھر کا لے کر کے آ گئے نبی کی بارگاہ میں۔ اب جب یہ لے کر کے آ گئے تو یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی کہ خدا نے فرشتے کو نبی کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا اے میرے نبی، ابو بکر صدیق سے میرا سلام کہہ دو، ابو بکر صدیق سے میرا سلام کہہ دو۔ اور آگے جملہ سنیے، خدا نے فرمایا ابو بکر سے پوچھو وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، ابو بکر سے پوچھو وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ خدا پوچھ رہا ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق، خدا پوچھ رہا ہے پوچھو ابو بکر سے مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر سے جب نبی نے فرمایا اے ابو بکر، خدا نے تمہیں سلام فرمایا ہے اور خدا پوچھ رہا ہے تم راضی ہو کہ نہیں، اتنا جب سنا تو وجد کی حالت میں آ گئے اور جھومنے لگے اور عرض کرنے لگے اسخط عن ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اور کہنے لگے ان ربی ان راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ارے دیکھو تو صحیح، صدیق اکبر جب سب قربان کر دے تو ساری کائنات خدا کی رضا چاہے، وہ خدا محبوب کی رضا چاہے، اور اس محبوب کا جو محبوب ہو جائے خدا اس کی بھی رضا چاہے۔ تو وہ ہے صدیق اکبر، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات والا صفات کہ خدا کی بارگاہ میں کیسا رتبہ ہے، کیسا مرتبہ ہے، کیسا مقام ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر بچپنا نبی کے ساتھ، جوانی نبی کے ساتھ، مکہ میں ہے تو نبی کے ساتھ، ہجرت کر رہے ہیں تو نبی کے ساتھ، غار میں ہے تو نبی کے ساتھ، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو نبی کے ساتھ، مدینہ طیبہ میں ہے تو نبی کے ساتھ۔ اب جب حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، سرکار صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے، اور اس کے بعد بہت علیل رہنے لگے، بیمار رہنے لگے، تو لوگوں نے حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، بتایا کہ دیکھیں امیر المومنین کو آخر بیمار کیوں رہتے ہیں، علیل کیوں رہتے ہیں۔ حکیموں نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا ان کو کوئی اور مرض نہیں ہے، ان کو مرض یہ ہے کہ یہ اپنے محبوب کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، محبوب کا دیدار مل جائے گا شفا پا جائیں گے، محبوب کا دیدار مل جائے گا شفا پا جائیں گے۔ حضرات گرامی، اب چند جتنا وقت رہا خلافت کا زمانہ گزرا، جب آخری وقت آیا تو ایک کرامت سنیے، پھر آگے آخری واقعہ سناؤں۔ کرامت یہ ہے کہ اپنی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے عائشہ، میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، اب یہ جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے اب یہ سب میرے وارثوں کا حق ہو چکا ہے، اب ان سب کو اپنے دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد اور اپنی دونوں بہنوں کو
شریعت کے قانون کے مطابق وراثت تقسیم کر دینا. سنیے، شریعت کے قانون کے مطابق وراثت تقسیم کر دینا. اپنے دونوں بھائیوں کو اور اپنی دونوں بہنوں کو. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جان، اے والد گرامی، بھائی تو دو ہیں، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد ہیں، مگر بہن تو ایک ہی حضرت بی بی اسماء ہے، دوسری بہن کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تمہاری سوتیلی ماں جو امید سے ہے، ان کے پیٹ میں جو اولاد ہونے والی ہے وہ لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے، وہ تمہاری بہن ہے. وہ تم اے عقل کے اندھو، نبی کے بارے میں کہتے ہو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہو نبی کو نہیں معلوم کس کے پیٹ میں کیا ہے. ارے نبی کے خلیفہ اول صدیق اکبر کا یہ علم ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بتا کر کے جا رہے ہیں. ارے جب ابو بکر صدیق کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، یہ ہے صدیق اکبر. وصال کا وقت قریب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور وہ کیسا آپس میں کس طرح سے محبت تھی. ایک بار حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے، مولا علی موجود تھے. مولا علی کو دیکھا، صدیق اکبر مسکرائے. کہیے سبحان اللہ. صدیق اکبر مسکرائے. مولا علی پوچھتے ہیں اے ابو بکر، مسکرانے کی وجہ، دیکھ کر کے مسکرائے کیوں؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے نبی کی بارگاہ میں سنا ہے، نبی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جامع کوثر پل صراط سے گزرنے کی وہی شخص گزر پائے گا جس کو حضرت علی چٹھی عطا فرمائیں گے. جس کو حضرت علی چٹھی عطا فرمائیں، جس کو حضرت علی چٹھی دے دیں گے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. حضرت علی سن کر کے مسکرائے. حضرت ابو بکر نے پوچھا اے علی تم کیوں مسکرائے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں آپ سے نبی نے یہ فرمایا، اب مجھ سے نبی نے یہ فرمایا اے علی جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو اسے چٹھی مت دینا، اسے چٹھی مت. پتہ کیا چلا؟ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ابو بکر بھی ہو، مولا علی بھی ہو، یعنی صحابہ بھی ہوں اور اہل بیت بھی ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب وہ حضرت علی ہیں. حضرت علی کو بلایا. صدیق اکبر نے اے علی اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ جس ہاتھ سے آپ نے نبی کو غسل دیا ہے، نبی کو کفن پہنایا ہے، اسی ہاتھ سے مجھے بھی غسل دیا جائے، مجھے بھی کفن پہنایا جائے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نبی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے مولا علی ایسا ہے کہ جب مجھے کفنا دیا جائے، جنازہ تیار ہو جائے، غسل دے دیا جائے، تو جس حجرے پاک میں میرے آقا آرام فرما ہے اس حجرے کے دروازے کے باہر لے جا کر کے میرے جنازے کو رکھ دینا، اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یہ آپ کا عاشق ہے، یہ آپ کا چاہنے والا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پہلو میں ہی آرام کرے. اگر میرے آقا کے حجرے پاک کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو سمجھ لینا اجازت مل گئی ہے، اور اگر خود نہ کھلے تو پھر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. حضرات گرامی اب جب وصال پاک ہوا، نہلایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس کے بعد جنازہ شریف کو لے جا کر کے وصیت کے مطابق حجرہ رسول کے آگے رکھ دیا گیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے عاشق و شیدا ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، محب صادق ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ آپ کے قریب میں آپ کے پہلو مبارک میں ان کو آرام کرایا جائے، انہیں لٹا دیا جائے. اب جیسے ہی یہ عرض کیا نبی کا وہ حجرہ پاک خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق.
دروازہ خود کھل گیا، آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے، اس لیے کہ محبوب محبوب سے ملنا چاہتا ہے، محبوب محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ دروازہ خود کھلا، آواز آ رہی ہے، پھر وہیں پر تدفین عمل میں آئی، وہیں پر نبی کے قبر مزار پاک روضہ انور کے پہلو میں سرکار صدیق اکبر کا مزار پاک بن گیا۔ حضرات گرامی دیکھیے تو صحیح، یہ ہے سرکار صدیق اکبر کی ذات، یہ ہے سرکار صدیق اکبر کی عظمت۔ بچپنا گزرا نبی کے ساتھ، جوانی گزری نبی کے ساتھ، مکہ میں ہے نبی کے ساتھ، ہجرت میں ہے نبی کے ساتھ، غار میں ہے نبی کے ساتھ، مدینہ میں ہے نبی کے ساتھ، ارے وصال ہو گیا تو قبر پاک میں ہے نبی کے ساتھ، وصال پاک ہو گیا قبر پاک میں ہے تو نبی کے ساتھ۔ اب ایسے ساتھی بچپنا ساتھ میں، جوانی ساتھ میں، مکہ شریف میں ساتھ میں، ہجرت میں ساتھ میں، غار میں ساتھ میں، سفر میں ساتھ میں، حضر میں ساتھ میں، اور وصال کے بعد قبر پاک میں ساتھ میں، اتنے قریبی، اتنے قریب سے دیکھنے والے، اتنے قریب سے پہچاننے والے، مگر نبی کی عظمت پہ قربان جاؤ۔ یہی عقیدہ تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ سے ملا ہے، یہی عقیدہ نبی نے دیا۔ اتنے قریبی کتنا پہچانا ہوگا حضرت ابوبکر نے، کتنا پہچانا ہوگا حضرت صدیق اکبر نے، کس قدر قریب سے دیکھا ہے حضرت ابوبکر نے۔ پھر بھی حضرت ابوبکر سے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر حقیقت میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں حضرت ابو بکر سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے کیوں کہا؟ نبی نے حضرت عمر سے کیوں نہیں کہا؟ حضرت عثمان سے کیوں نہیں؟ حضرت مولا علی سے کیوں نہیں؟ اور دوسرے صحابہ سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ نبی کی صحبت، نبی کی قربت، نبی کی معیت، نبی کی رفاقت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یعنی بتا دیا، جو بچپنے سے لے کر کے غار تک، غار سے لے کر مدینہ تک، مدینہ سے لے کر قبر پاک تک جو ساتھ میں ہے، جو ساتھ میں ہے، ارے وہ ابو بکر صدیق کہ جب معراج کی رات میں میرے آقا تشریف لے گئے، 70,000 پردے ہیں، پھر جب بڑھتے جا رہے ہیں، پردوں کو جب آگے بڑھے تو نبی فرماتے ہیں مجھے کچھ محسوس ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آئی، حضرت ابو بکر صدیق کی آواز میں آواز آئی، یعنی خدا کی جانب سے خطاب بھی ہوا تو ابو بکر کی آواز میں خطاب ہو رہا ہے۔ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، اتنے قریب، تو نبی نے بتا دیا جو اتنا قریب رہا وہ نہ پہچان سکا میری حقیقت کیا ہے، تو اے 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے وہابیوں دیوبندیوں، تم کیا پہچانو گے؟ پہچان نہیں سکتے۔ جبرائیل نہ پہچان سکے، ابو بکر نہ پہچان سکے، عمر نہ پہچان سکے، عثمان نہ پہچان سکے، علی نہ پہچان سکے، صحابہ نہ پہچان سکے، تو کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت نے جو کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہو تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضرت ابو بکر کی وصیت یاد کرو، انہوں نے وصیت کی دروازے پاک پہ لے جانا، صلاۃ و سلام عرض کرنا، آواز دینا، خود بخود دروازہ کھل جائے،
تو اجازت سمجھ لینا، اور وہاں پر میرے جنازے کو دفنا دینا۔ تو پتہ کیا چلا، حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ ہیں۔ نبی، کہیں مردوں کو آواز دی جاتی ہے، کہیں مردوں سے اجازت لی جاتی ہے؟ حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر پاک میں زندہ ہیں، اور پھر نبی کی قبر پاک سے آواز بھی آ رہی ہے، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ یہ آواز کون دے رہا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ صحابہ نے دیا، یہ عقیدہ مولا علی سے ملا، یہ عقیدہ صدیق اکبر سے ملا کہ نبی زندہ ہے۔ یہی عقیدہ بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والوں۔ تو اے ذکر شہدائے کربلا میں آنے والوں، اے صدیق اکبر کا ذکر سننے والوں، یہ میں واقعہ بتا کر کے یہ ذہن اس لیے دینا چاہتا ہوں، آج کے دور میں یہ نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ عقیدہ سمجھو، جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ نجات والا عقیدہ ہے، جو مولا علی کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ بخشش کرانے والا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے اس عقیدے پہ رہو گے تو بخشش پاؤ گے، اور ان وہابیوں دیوبندیوں کے گھر کا گڑھا ہوا عقیدہ اپناؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تم ہمارے پاس آؤ یا نہ آؤ، کسی سنی عالم کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ، مگر یہ سنی عالم جو بار بار تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، مولا علی کا عقیدہ یہ ہے، ان وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ روٹی بوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر مانو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب ہو، اور اگر یہ سمجھے رہے کہ مولویوں کا کام بولنا ہے، تقریر کرنا ہے اور نذرانے لینا ہے، تو تم جانو تمہارا کام جانے، مرنا سب کو ہے، قبر کے حوالے سب کو جانا ہے۔ اس لیے میں ایک بات اور پیغام دے دوں، تقریر سننے والوں، یوٹیوب پر تقریریں سننے والوں، یوٹیوب کے اوپر تقریر میں سنی مولویوں کی بھی تقریر ہے، وہابیوں کی بھی ہے، دیوبندیوں کی بھی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ایمان کے لیے خطرہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب کے اوپر آنے والی تقریریں ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ بولنے والا وہابی ہے یا دیوبندی، یہ بولنے والا رافضی ہے یا قادیانی۔ لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کر کے، سمجھ رہے مسلمان بول رہا ہے، نہیں، کہیں کوئی طارق مسعود کو سن رہا ہے، کہیں کوئی طارق ذلیل کو سن رہا ہے، کہیں کوئی انجینئر مرزا خبیث کو سن رہا ہے، کہیں کسی کو سن رہا ہے۔ سن لو، ایمان بچانا ہے تو پہلے یہ معلوم کرنا بولنے والا کس عقیدے کا ہے، پھر سننا۔ اور اگر یہ دیکھے بغیر ہر ایک کی سنتے رہے، ایمان کب چلا جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ایمان بچاؤ، یہی حسینی پیغام ہے، یہی صدیق اکبر کا پیغام، یہی فاروق اعظم کا پیغام، یہی مولا علی کا پیغام ہے۔ اگر ایمان نہ بچا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ ایمان بچانا سب سے اہم ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، عشق رسول میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے محمد کے دل پر سلام، علی کے ہاتھ کے تارے سلام، لگے فاطمہ کے لاڈلے، بلگے فاطمہ کے لاڈلے، حسن کو جان سے پیارے سلام، محمد کے جگر پارے سلام، علی کے آنکھ کے تارے سلام، امام دین و دنیا ہے حسین، فروغ مشرق و مغرب، یادگار عظمت بدر و حنین، یادگار
کے تارے سلام مرتضیٰ تیری امامت پر گواہ سیدہ تیری سیادت پر گواہ کربلا تیری شجاعت پر گواہ کربلا تیری شجاعت پر گواہ آسماں تیری شہادت پر گواہ محمد کے جگر پا سلام علی کے آنکھ کے تارے سلام تو نے بنیاد دلا دے جبر کی انتہا تو نے دکھا دے صبر کی تیری فطرت میں بخشش ابر کے تیری فطرت میں بخشش ابر کے لیا ہے خاک تیری ببر کی محمد کے جگر پا سلام علی کے آنکھ کے تارے سلام بندگی فاطمہ کے لاڈلے بندگی فاطمہ کے لاڈلے حسن کو جان سے پیارے سلام محمد کے جگر پارے سلام علی کے آنکھ کے تارے سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات والسلام عليك يا خير خلق الله والصلاة والسلام عليك يا عاصم رزق الله وعلى آلك وأصحابك يا نافع البلاء بالرضا وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء في الجنة. مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم جو کچھ بھی اس محفل پاک میں تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا، نعت و منقبت کے اشعار پیش ہوئے، صلاۃ و سلام کا نذران محبت پیش ہوا، جو کچھ بیان ہوا کہیں کسی قسم کی کوئی لغزش غلطی خطا عمدن خطاً سہواً لفظاً معناً کسی طور پر ہو گئی ہو، مولا تیری بارگاہ میں ہم سب توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی اللہ۔ مولا ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ان سب کا ثواب ہمارے عمل کے اعتبار سے نہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ان سب کا ثواب ارب خرب گناہ انگنت گناہ زیادہ فرما دے۔ یہ سب تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں بطور تحفہ بطور ہدیہ نظر مولا قبول فرما۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے صدقہ توسل سے تمام انبیاء کرام جملہ رسولان عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے تمام آباء کرام، اجداد عظام، والدین کریمین، تمام مقدس شہزادے، تمام مقدس شہزادیاں، بالخصوص خاتون جنت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم وعنہن کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما۔ مولا جملہ صحابہ کرام، صحابیات اعظام، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، بالخصوص سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر وقار میں
نظر ہے مولا قبول فرما، جملہ ائمہ اہل بیت شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ نے کرم میں نظر مولا قبول فرما، جملہ اولیاء کاملین کی بارگاہ نے کرم میں نظر مولا قبول فرما، جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات الی یوم القیامہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما مولا، ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں برکتوں فرحتوں مسرتوں خوشیوں سے مالا مال فرما، تمام خبیثوں بد مذہبوں بددینوں وہابیوں دیوبندیوں رافضیوں قادیانیوں چکرائیوں تمام ایمان کے لٹیروں سے، تمام گمراہوں سے گمراہ گروں سے، دعوتیوں سے تطہیریوں سے شاکریوں سے منہاجیوں سے مولا ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ان سب کے مکر سے بچا، ان کے فریب سے بچا، ان کے فتنوں سے بچا مولا، سچا عشق رسول عطا فرما، سچا عشق اہل بیت عطا فرما، سچا عشق صحابہ عطا فرما، سچا عشق اولیاء کرام عطا فرما، رہبر اعظم شہید کربلا ناز بردار حبیب کبریا حضرت اکبر علی اصغر علی قاسم دلگیر فرزند علی آہ وہ عون و محمد دلربا ہو گئے جو اپنے ماموں پر فدا، حضرت عباس شاہ نامدار زینب و کلثوم کے دل کا قرار، شاہد ظلم و ستم صبر و رضا عابد بیمار وہ زین العباد، وہ شہید زید وہ مرد جلیل تھی قرآن پاک کی روشن دلیل، چہرہ زیبا تھا آیات مبین عکس ذات رحمت للعالمین، اے شہید راہ حق عالی مقام لیجے اپنے غلاموں کا سلام، کیجے ہم پر کرم بہر خدا مشکلیں حل ہوں میرے مشکل کشا، واسطہ خون شہیدان بلا غم نہ ہو یا رب ہمیں روز جزا، بخش دینا اپنے فضل خاص سے ہوں نہ ہم رسوا کسی انداز سے، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔